یہ بات عجیب ہے لیکن سچ ہے. 80% اے گریڈ اسٹوڈنٹ ورک فار سی گریڈ اسٹوڈنٹ. صحیح سنا ہے بالکل آپ لوگوں نے. یعنی 80% ٹاپر جو ہے وہ بیک بینچر کے لیے کام کرتے ہیں. بیک بینچر ٹاپر سے ہمیشہ زیادہ کامیاب ہوا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے کبھی سوچا ہے آپ لوگوں نے؟ چلو اس ویڈیو میں اسی ٹاپک پر بات کر لیتے ہیں. Students work for the B students, the C students run the businesses, and the D students dedicate the buildings. کہاں تک پڑھا ہے آپ نے؟ میں 12th بھی نہیں کری ہے. 11th I passed. ہاں. After that because I started playing under-19 India when I was 16. میں نے بھی 12ویں کی ہے صرف. آپ نے 12ویں تو کری ہے؟ ہاں 12ویں کی. میں نے تو اسکول بھی نہیں کیا. There's no need even to have a college degree at all, or even high school. I mean, if somebody graduated from a great university, that may be an indication that they will be capable of great things, but it's not necessarily the case. If you look at, say, people like Bill Gates or Larry Ellison, Steve Jobs, these guys didn't graduate from college. Education is very good at training people to do the same things that we've done over and over again. And I think there's always a question what the nature of the educational good is. You can say it's an investment good, we're investing in the future. You can say it's a consumption good. I hated school. I really hated school. I hated school, generally, right? Because it was this instruction following thing. Now, I bet you it's probably also because I wasn't good at it. Reading books is a very cheap way to, I guess, entertain. I wouldn't call it entertainment because my brain is far too advanced. I'm too smart to read. I'm not going to sit there and go, smart people read. No. I need action. I need constant chaos in my life to feel content. I need to be driving a supercar and fucking fighting, fucking a bunch of... اسکول کالج یونیورسٹی میں 3 طرح کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں: ٹاپر، مڈل اینڈ بیک بینچر. ٹاپر اسٹوڈنٹ ہمیشہ ایک گریڈ مارکس لیتے ہیں. میڈیم اسٹوڈنٹ سارے سبجیکٹ پاس کر لیتا ہے، کچھ اچھے نمبروں سے کچھ برے نمبروں سے، لیکن پاس کر لیتا ہے سارے. بیک بینچر جو ہے وہ کچھ میں پاس ہو جاتا ہے اور کچھ میں فیل ہو جاتا ہے. جن سبجیکٹ میں پاس ہوگا اس میں بھی بڑی مشکل سے پاس ہوگا. جب سارے اسٹوڈنٹ یونیورسٹی سے ڈگری لیتے ہیں، یہاں سے ٹاپر پیچھے رہ جاتا ہے اور بیک بینچر آگے نکل جاتا ہے. لیکن سوال یہ ہے ہاؤ، مطلب کیسے؟ ڈگری لینے کے بعد ہر کوئی جاب کے لیے کوشش کرتا ہے. کمپنی والے کیا دیکھتے ہیں؟ کمپنی والے اس کا اسکول کالج یونیورسٹی کا ریکارڈ دیکھتے ہیں. کمپنی والے اس بندے کو ایکسیپٹ کریں گے جس کا اسکول کالج یونیورسٹی کا ریکارڈ اچھا ہوگا. وہ تو ڈیفینیٹلی ٹاپر کا ہی اچھا ہوتا ہے. میڈیم کا بھی اچھا تو نہیں کہہ سکتے لیکن بہرحال صحیح ہوتا ہے، اور بیک بینچر کا تو بالکل خراب ہوتا ہے. اس لیے اس کے بہت کم چانس ہوتا ہے ایکسیپٹ ہونے کی. کمپنی والے ریکارڈ دیکھنے کے بعد وہ اکثر ٹاپر کو ہی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. یہاں پہ آ کے ٹاپر اکثر رک جاتے ہیں. ابھی تک اس نے اپنے لیے جو کیا تھا وہ کافی ہے، اب وہ کمپنی کے لیے کرے گا، مطلب کمپنی کے لیے کام کرے گا. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھائی وہ ایکسپیرینس کے بعد کمپنی چھوڑ بھی سکتا ہے نا؟ ہاں بالکل چھوڑ سکتا ہے کمپنی، لیکن یہاں کچھ وجہ ہوتی ہے جن کی وجہ سے وہ کمپنی کبھی چھوڑنا نہیں چاہتا ہے، جس کو میں نے نام دیا ڈر. معاشرے کا ڈر، گھر والوں کا پریشر اور ریسپیکٹ کھونے کا ڈر. اس وجہ سے وہ کمپنی کبھی چھوڑنے کے بارے میں زیادہ تر تو سوچتے نہیں ہیں، اور جو سوچتے ہیں وہ بھی نہیں چھوڑ سکتے اس ڈر کی وجہ سے. ایک دو جو ہوتے ہیں جب وہ کمپنی چھوڑنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کمپنی والا ایک چال چلا لیتے ہیں، یعنی پروموشن. اس کے پروموشن کر دیتے ہیں، اور وہ پروموشن کی وجہ سے اب کمپنی میں اور بھی زیادہ خوش ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کمپنی کبھی چھوڑ ہی نہیں سکتا ہے. وہ کام اپنے لیے نہیں کمپنی کے لیے کرتا ہے، اور کمپنی کو بہت کچھ کر کے دے دیتا ہے. اور جو میڈیم اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اسے بھی کہیں نہ کہیں 2 3 4 بار اپلائی کرنے کے بعد کہیں نہ کہیں جاب مل جاتی ہے. دوسری طرف بیچارہ جو بیک بینچر ہوتا ہے، جب وہ 2 3 4 5 کمپنیوں میں جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں اسے جاب نہیں مل جاتی. جب اسے جاب نہیں ملتی ہے تو وہ تھک ہار کر گھر میں بیٹھ جاتا ہے، پھر معاشرے میں، گھر میں، ہر جگہ ذلیل ہو جاتا ہے. یہاں سے ایک بیک بینچر کی کامیابی کا سفر شروع ہو جاتی ہے. بیک بینچر کامیاب ہونے کی اصل وجہ بھی 2 ہی ہوتی ہیں: ریجیکشن، سیلف ورک. لیکن کیسے؟ جب اس کو سمجھنے کے لیے ڈیٹیل میں جاتے ہیں. سب سے پہلے نمبر 1 پہ جو ہے ریجیکشن. جب وہ کسی بھی کمپنی میں اپلائی کر لیتا ہے، اس کے اسکول کالج یونیورسٹی کے ریکارڈ اچھا نہ ہونے کی وجہ سے اکثر کمپنیوں سے ریجیکٹ ہو جاتا ہے. ریجیکٹ ہونے کے بعد وہ سمجھ جاتا ہے کہ اب مجھے جاب تو نہیں ملنے والی ہے، اگر مجھے آگے کیریئر بنانا ہے تو کچھ تو کرنا پڑے گا. یہاں سے وہ بزنس کے فیلڈ میں انٹر ہو جاتا ہے. پھر جو بیک بینچر ہوتا ہے اس کی کامیابی کی سفر شروع ہو جاتی ہے.
दूसरे नंबर पे जो उसे हमने रखा है सेल्फ वर्क, यानी जब वो बिजनेस में एंटर हो जाता है तो वो अपने लिए काम करना शुरू कर देता है। टॉपर जो होता है वो कंपनी के लिए काम करता है, इधर बैक बेंचर जो होता है वो अपने लिए काम करना शुरू कर देता है। पहले 5-6 साल बड़ी मुश्किल होती है इस बैक बेंचर के लिए, क्योंकि वो अभी बिजनेस में एंटर हुआ है। 5-6 साल धक्के के आने के बाद वो एक दिन अपने बिजनेस में कामयाब हो जाता है। फिर वो इतनी ज़्यादा अर्निंग करना शुरू कर देता है, जितना टॉपर साल में अर्निंग करता है वो 1 महीने में अर्न कर लेता है। जब वो बिजनेस में कामयाब हो जाता है तो वो कोई ब्रांड बनाना चाहता है, इसी तरह वो एक कंपनी बनाता है। और नेक्स्ट जो आपके जूनियर होते हैं वो आगे आपकी कंपनी में अप्लाई कर देते हैं जॉब के लिए। इसी तरह एक बैक बेंचर टॉपर से ज़्यादा कामयाब हो जाते हैं। यानी हम कह सकते हैं टॉपर कामयाब हो जाता है, वो अपने गोल अचीव कर लेता है, लेकिन वो असल उसको जॉब जल्दी मिलने की वजह से वो कंफर्ट जोन में चला जाता है और वहाँ से कभी निकल ही नहीं। If you stay in your comfort zone, that's where you will fail. You will fail in your comfort zone. Success is not a comfortable procedure. It is a very uncomfortable thing to attempt. So you got to get comfortable being uncomfortable if you ever want to be successful. इधर बैक बेंचर को जॉब नहीं मिलती और जॉब न मिलने की वजह से धक्के खाने की वजह से घर में माशरे में रिस्पेक्ट होने की वजह से वो अपना बिजनेस शुरू करता है। जब वो बिजनेस में कामयाब होता है तो फिर एक ब्रांड लॉन्च करता है। इसी तरह बिल्कुल इसी तरह वो एक कंपनी बना लेता है।